بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ارشاد الشباب یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ خبیب شفقت۔ آج ہمارے پاس جو شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، میں ان کا آپ کو مختصر تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں ہی علم اور حکمت سے نوازا ہوا ہے، اور آپ ان کو اکثر اپنی موبائل سکرین پر مختلف موضوعات پر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان کو سنتے رہتے ہیں۔ میری مراد محترم جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پاس جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا، شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تشریف فرما ہیں، تو ہم ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی اور ان کی فضیلت اور ان کے ایمان افروز واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ شیخ محترم صاحب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، کس کو صحابی کہا جاتا ہے، ذرا اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پہلے تو میں مشکور ہوں آپ احباب کا، ارشاد الشباب کی ٹیم کا، کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور کچھ گزارشات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کرنے کا موقع دیا۔ جزاکم اللہ۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت میں، ان کی منقبت میں ہم کچھ کہہ جائیں جی تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں انشاءاللہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اور سیرت کا، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تعریف، صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جی اس کی سب سے جامع معنی جو تعریف ہے وہ، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر علماء نے، سب نے بالاتفاق یہی تعریف کی ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ جی تو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا ہو، اس نے ملاقات کی ہو اور پھر اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو صحابی ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے، اور وہ شرف، صحابیت کا جو شرف ہر اس شخص کو حاصل ہوا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ اس میں زیارت کرنا یعنی دیکھنا یہ شرط نہیں ہے، ملاقات یعنی ایک جگہ جمع ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں۔ تو جیسے کہ نبینا صحابی بھی تھے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، دیگر بھی۔ تو بہرحال جس نے ملاقات کر لی ایمان کی حالت میں اور پھر اس کی وفات بھی ایمان پہ ہو گئی، وہ صحابی ہے۔ شیخ محترم، عام طور پہ جیسے حضرت اویس کرنی کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن آپ سے ملاقات نہیں کر سکے، تو اس طرح کے اور بھی کیا کوئی افراد ہیں اور کیا ان کو بھی صحابی کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کئی ایک ایسے افراد ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا اور اہل تاریخ نے رقم کیا ہے ان کے بارے میں، تو ایسے لوگوں کو عموماً مخضرم کہہ دیتے ہیں۔ جی مخضرم ویسے ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ مخضرم کی ایک تعریف جو مشہور ہے وہ تو یہ کی جاتی ہے جس نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہو اور زمانہ ایمان بھی پایا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد لیکن ملاقات نہ ہوئی ہو، تو بہرحال تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ زمانہ تو پایا ہے لیکن ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ صحابیت کا شرف تو اسے حاصل ہوگا جس نے ملاقات کی ہے، جی بالکل۔ جس نے ملاقات نہیں کی وہ تابعی شمار ہوگا۔ شیخ محترم، اگلا سوال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے ان کی فضیلت اور شان میں قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر آیات آئی ہیں، تو ان آیات کے اندر کس حد تک صحابہ کرام کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم المرتبہ صحابہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ انبیاء اور رسل کے بعد تمام انسانیت سے فائق نظر آتا ہے۔ جی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت مقامات پر صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، بلکہ انہیں اپنا انتخاب قرار دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام بھی اللہ رب العزت کا انتخاب تھے، اللہ رب العزت نے ان کو منتخب فرمایا۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، آپ کا دور پانے کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا۔
بلکہ سورہ حجرات میں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا انتخاب کیا ہے تقوی کے لیے، یعنی ان کے دل اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے بنائے، یعنی کوئی خاص چیز اس کے لیے اللہ رب العزت نے لوگ پیدا کیے ہیں، جی جی ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے خاص کر دیا ہے تقوی کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا کہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت کو ان کے دلوں کا علم تھا، سب کے دلوں کا علم ہے، یعنی ان کے دلوں میں جو تقوی ہے اور جو طہارت ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں جو مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ رب العزت اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اعلیٰ اور بالا ہستیاں ہیں، کوئی اور انبیاء اور رسول کے بعد ان کا مقام اور ان کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا، اور تا قیامت ایسا ہی ہے۔ جی۔ اچھا شیخ محترم، آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد درجہ دیا ہے، تو کیا ایسی وجہ تھی کہ صحابہ کرام ان کو ہی، اس زمانے کے لوگوں کو ہی یہ شرف ملا، اس سے پہلے کے زمانے یا اس کے بعد کے زمانے کے لوگوں کو وہ شرف کیوں نہ مل سکا؟ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا تعلق میری جو سابقہ گفتگو ہے اسی سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے کو کہے، بلکہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ نازل ہوا ہے قرآن یا وحی نازل ہوئی ہے تو دو بڑی بستیاں ہمارے پاس، تو ان میں سے کسی بستی کے بڑے سردار کے اوپر کیوں نہیں نازل ہو گئے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر دیا ہے۔ انبیاء، کئی سابقہ انبیاء کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ باتیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی باتیں کی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ رب العزت پر جس پر چاہے وہ کر دے۔ یعنی اس میں جس طرح نبوت اور رسالت میں ایسا نہیں کہ کوئی بندہ محنت اور کوشش کر کے ریاضت کر کے تو نبوت کے درجے پر پہنچ جائے، یہ تو اللہ رب العزت کے ہاں خاص بندے تھے، اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، تو جو صحابیت کا شرف ہے اب قیامت تک کوئی جتنی مرضی محنت اور کوشش کرتا رہے، ساری زندگی سجدے اور عبادات بجا لاتا رہے، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص انتخاب ہے، اور اس کی وجہ اللہ رب انبیاء اور رسول کے حوالے سے بھی بیان نہیں کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ جو سب سے نیک لوگ تھے ان کو میں نبی بنا دوں گا یا نبی بنا دیے یا ایسے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انبیاء اور رسول سب سے زیادہ نیک تھے، اللہ رب العزت نے پہلے ان کا انتخاب کیا اور ان کو ایسا بنا کے دکھایا دنیا کے سامنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اللہ رب العزت کا انتخاب تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے زیادہ نیک یقیناً اور واقعی ایسے لوگ تھے۔ اب قیامت تک کوئی بندہ عبادت اور ریاضت کر کے وہ سمجھے کہ میں سجدے میں پڑا رہوں ساری زندگی، میں ساری زندگی یہ کام کرتا رہوں، تو وہ بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس حوالے سے بہت ساری احادیث بھی ہیں، آثار بھی ہیں۔ ایک تو سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہوئے صحابی رسول جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شخص کے ناک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ جاتے ہوئے ایک غبار بھی پڑ گئی ہے نا، تو اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو، اس عمل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا چاہے جتنا کوئی مرضی کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ، تو وہ فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو نہ کیا کرو۔ فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، صحابہ کی ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا، ایک لمحہ تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا انتخاب تھے۔ کیوں اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا تھا؟ اللہ رب العزت کو پتہ تھا یہ سب سے زیادہ پاکیزہ دلوں والے ہیں انبیاء اور رسول کے بعد، جس طرح انبیاء اور رسول کے بارے میں اللہ کو پتہ تھا کہ یہ سب سے زیادہ پاکیزہ دلوں والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان پر اپنی وحی نازل فرمائی، اور انہیں صحابہ کرام کو یہ شرف بخشا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، صحابیت کا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ یہی سب سے زیادہ پاکیزہ اور معطر دلوں والے ہیں۔ شیخ محترم، آج کے دور میں ایک یہ اعتراض اور اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی حدیث پر ایمان لے آیا جائے اور یہی کافی ہے۔
تو اس کی آڑ میں بعض لوگ صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہوئے یا ان کو ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام پر ایمان لانا ہمارے وہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں یہ جو دین دشمن ہے، اسلام کے جو دشمن ہیں، بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسلام سے، ایمان سے نکال دیا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ صحابہ کرام کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک سازش اور کوشش ہے اس بات کی کہ لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ دیں۔ ڈائریکٹ ان کو کہیں گے کہ آپ قرآن و سنت کو چھوڑ دیں، کوئی بھی مسلمان تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کے ذہنوں میں یہ اشکال ڈالیں گے کہ صحابہ کرام بھی عام انسان تھے، وہ ایسے ایسے تھے، ان کو ماننا ضروری نہیں، تو پھر نہ قرآن مانا جائے گا نہ حدیث۔ قرآن کو کیسے مانیں گے جب آپ صحابہ کو نہیں مانیں گے؟ قرآن کریم صحابہ کرام نے ہی روایت کیا ہے، ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ تدوین قرآن کا باب جو ہے وہ مفصل بیان ہوا ہے احادیث میں، ہماری تاریخ میں، اور صحیح بخاری وغیرہ میں تفصیلاً واقعات بیان ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ قرآن کریم کو جمع کریں ایک کتابی صورت میں۔ قرآن کریم لکھا ہوا تھا، صورتیں لکھی ہوئیں، کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس کچھ حصہ، زبانی بھی یاد تھا بہت سارے صحابہ کرام کو، لیکن جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ اور قراء صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو پھر اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اسے دو گتوں کے درمیان کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بڑا حصہ صحابہ کے سینوں میں یا ان کے پاس لکھا ہوا وہ ہمارے پاس محفوظ ہی نہ ہو۔ تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی ڈیوٹی لگی اور انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، لوگوں کے لکھے ہوئے، صحابہ کرام کے لکھے ہوئے، کہیں کسی نے کسی درخت کی چھال پہ لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی جانور کی کھال پہ لکھا ہوا ہے، اس طرح مختلف جو اسباب اس وقت تھے، کیونکہ کاغذ اتنا میسر نہیں تھا اس وقت۔ تو قرآن کریم پھر جن کو زبانی یاد تھا ان کو بھی بلا کے دو دو لوگوں سے ٹیلی کر کے باقاعدہ، ایک بندے نے سنائی ہے، دوسرے بندے سے بھی سنی، واقعی ایسے ہے، تو قرآن کریم کو انہوں نے مدون کیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ ایک لسٹ بناتے ہیں، کسی کے پاس 3-4 لوگ ہیں، کسی کے پاس 7 ہیں زیادہ سے زیادہ، تو ان میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تو نہیں ہے اس لسٹ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو بھی ماننا یہ ضروری نہیں اور ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کو نہ مانا جائے تو بتائیں قرآن ہمارے پاس کیسے آیا اور ہم قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم جمع کیا۔ چند ایک آیات ہوں گی جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ فلاں صحابی سے آئیں، جس طرح انہوں نے بتایا کہ فلاں آیت مجھے مل نہیں رہی تھی، مجھے تو یاد تھی، تو وہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ پھر لے کر آئے، انہوں نے سنائی، تو پھر میں نے اس کو درج کیا۔ باقی قرآن کریم کا بڑا حصہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کون سا صحابی لے کر آیا تھا، اور زید بن ثابت ہی ہمارے سامنے ذمہ داری کا مظاہرہ انہوں نے کیا کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کو کمال حفاظت کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ بلکہ وہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر مجھے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کہا جائے تو وہ میرے لیے آسان ہے، حالانکہ پہاڑ تو کتنا مشکل ہے، اتنا بڑا ایک بندہ کیسے، اس دور میں مشینری وغیرہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ بطور مثال بیان کرتے اتنی بڑی ذمہ داری تھی، لیکن میرے اوپر پڑ گئی تو میں نے اس کو ادا کیا کمال دیانتداری کے ساتھ۔ اب اگر صحابہ کرام کو خارج کر دیں تو قرآن کریم کہاں ہے، کیسے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ وہ لوگ بھی صحابہ ہی تھے جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آ کے لکھا ہوا دکھا رہے تھے، پڑھ کے سنا رہے تھے زبانی، تو صحابہ کرام کے بغیر کیسے قرآن؟ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کو خارج کر دو اپنے دین اور اعتقاد سے، ان کے پاس قرآن کریم نہیں ہے، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا فلانا جو ہے وہ آئے گا لے کے، تو اس کے پاس فلاں جگہ جو ہے کسی غار میں رکھا ہوا ہے، اس کی پتہ نہیں 17,000 آیات ہیں، اس طرح کی باتیں، اور وہ ان کے ہاں بالاجماع اور بالتواتر ان کے علماء ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ اس میں تحریف واقع ہو چکی ہے، صحابہ کرام نے نعوذ باللہ قرآن کریم کو بدل دیا تھا۔ تو اس طرح قرآن کریم کیا، اور پھر احادیث، سارا ذخیرہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہی مروی ہے۔ ہماری صحابیت کی تعریف میں تو اہل بیت کے افراد بھی شامل ہیں اور دیگر بھی، لیکن اگر ہم تقابل کریں تو اہل بیت مطلب سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جن کو وہ اہل بیت کہتے ہیں، ویسے تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، قرآن نے ان کو اہل بیت کہا، تو ان سے ایک چھوٹا سا حصہ، مطلب ہے کہ کچھ درجن روایات ہو جائیں گی،
جی جی کچھ مطلب 100 روایات ہو جائیں گی، 200 روایات ہو جائیں گی، 400 ہو جائیں گی جی جو ان سے مروی ہمیں مطلب صحیح سند سے ملیں گی. باقی سارا ذخیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، آپ کی سیرت کا، دین کا سارا چلا جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام کو ہم نے ماننا ہی نہیں، جی بالکل ان کے ایمان کو ہی نہیں ماننا، ان کے جو ہے تقوی کو ہی نہیں ماننا، ان کی پاکیزگی اور طہارت کو ہی نہیں ماننا، تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. تو یہ اصل میں اسلام دشمنوں کی کوشش ہے کہ یہ اس طریقے سے، اب لہٰذا جو شخص ان کے چنگل میں آ جاتا ہے، صحابہ کرام سے بارزن ہو جاتا ہے، پھر حدیث بھی گئی اور قرآن بھی گیا، پھر وہ فارغ ہو. اس لیے ایسے لوگ اکثر ملحد ہو جاتے ہیں، یعنی سرے سے اللہ رب العزت کے انکاری ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام کو ماننا، تو پھر قرآن کو کیسے مانیں گے؟ قرآن نے تو کہا ہے، بار بار صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں، جی جی فرمایا اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ راست پہ ہیں، یہی متقی ہیں، یہی حقیقت میں اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن یہی ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا ایمان نہیں مانا، قرآن کو کیسے مانا؟ یہ تو قرآن کا انکار ہے نا حقیقت میں. تو اصل میں قرآن کا بھی انکار کروانا چاہتے ہیں، وہ دین اسلام سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک دین خود گھڑا ہوا ہے، اگرچہ اس کو انہوں نے ایمان یا اسلام کا نام دے لیا ہے، وہ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اس طرف جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صحابہ کرام کو مائنس کر دیں، اس کے بغیر نہیں جا سکتے آپ، کیونکہ آپ کے پاس قرآن بھی ہے، آپ کے پاس سنت بھی ہے، آپ کے پاس سیرت بھی ہے، کیسے آپ بھٹکیں گے؟ بالکل. تو یہ مسئلہ اصل ان لوگوں کا، دین ایمان کی بنیاد ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. شیخ محترم، ابھی آپ نے ذکر کیا تدوین قرآن میں صحابہ کرام کا جو کردار، تو یہ تو آپ نے ایک صحابی کی مثال بیان کی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین صحابہ کرام کی جو قرآن مجید کی تدوین اور ترویج میں ان کی محنت ہے، اس کے اوپر آپ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں، جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت کا ذکر ہے، تو وہ ان کی تو ساری زندگی وقف تھی جی جی قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے، پہلے اس کو یاد کرنے کے لیے، پھر اس کو محفوظ کرنے کے لیے، پھر اس کو آگے لوگوں تک پھیلانے کے لیے. جی تو ہمارے پاس تو بڑی مثالیں ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی مثال تو ہمارے خلفائے راشدین میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. جی تو انہوں نے ایک انصاری صحابی، یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے تفصیل سے، ایک انصاری صحابی سے انہوں نے ایک سودا کیا، جی ایگریمنٹ کیا ہے، باقاعدہ طے کیا ہے کہ ہم نا اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری معاشی ذمہ داریاں بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، معاملات چلانے ہیں. تو اب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی سیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس کو بھی ہم نے لینا ہے. تو اس کا طریقہ میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سارا دن گزاروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمیں قرآن و سنت بتائیں، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے، تو وہ میں اس کو یاد کروں. تو آپ سارا دن اپنا کاروبار کریں، صحیح. رات کو میں آپ کو آ کے ملوں گا اور سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا جو میں نے سارا دن سیکھا ہے، یعنی کتاب و سنت، اس کو محفوظ بھی رکھوں گا، یاد بھی رکھوں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا. اگلے دن پھر میں چلا جاؤں گا کاروبار پہ، پھر آپ نے سارا دن یہ ڈیوٹی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے صحابہ کرام کی محنت کی، کہ کس قدر انہوں نے محنت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بڑا مشہور و معروف ہے. تو وہ تو کہتے ہیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوتا بھوک کی وجہ سے، تو میں غشی کے دورے بھی پڑ رہے ہوتے، ادھر بے ہوش بھی ہو کے گر جاتا، لوگ کہتے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، لیکن میں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چھوڑ کے باہر نہیں جاتا تھا. حالانکہ میں باہر جا کے بازار میں کوئی کام کاج کر کے کما بھی سکتا تھا، کھا بھی سکتا تھا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، کتاب و سنت کے بہت بڑے حافظ بھی تھے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھی ہے. جی اگر مجھے پتہ چلے کہ کسی آیت کی تفسیر میرے پاس نہیں اور کسی دور کسی جگہ پہ ہے، تو میں سواریوں کی گردنیں بھی ٹوٹ جائیں تو میں وہاں پہنچوں اور وہ جا کے میں حاصل کروں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو زندگی عبارت ہی اس سے ہے، کتاب و سنت کی حفاظت سے. انہوں نے تو ساری زندگی کیا ہی ہے. گویا کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا، وہ اللہ کا انتخاب تھے، اور انہوں نے اس کتاب و سنت کی ہی حفاظت کے لیے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی. جی.
تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسا کہ وہ مثال، وہ تو ایک یعنی ان کی ڈیوٹی لگی کہ انہوں نے جمع کرنا ہے، باقی جن لوگوں سے جمع کیا وہ تو قرآن کریم کے کاتبین ہیں، کاتبین وحی جن کو کہتے ہیں، ان میں خلفائے اربعہ بھی ہیں، ان میں دیگر صحابہ کرام بھی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، 40 کے قریب تو علماء نے نام لکھے ہیں کہ جو صحابہ کرام کاتبین وحی تھے، ان کے باقاعدہ نام لکھے، انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی یقیناً بہت سے صحابہ کرام ہوں گے، اور صرف لکھ کر محفوظ کرنے والے نہیں، باقی یاد کرنے والے۔ ایک صحابیہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ کاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں تلاوت کرتے تو میں نے وہاں سے سن کے یاد کر لی۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی تو زندگیاں پوری کی پوری ہی اس کے لیے وقف تھیں، اور انہوں نے ساری زندگی کیا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ ان کی مطلب ہے کہ چند ایک خدمات بیان کریں تو وہ میرے خیال میں کوئی مناسب نہیں۔ ہم یہی کہیں گے کہ ساری زندگی ان کی وقف تھی، اور انہوں نے بہت محنت مشقت کی ہے، کھانا پینا چھوڑ کے، اپنے کاروبار چھوڑ کے، اور سب کچھ چھوڑ کے کتاب و سنت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ شیخ، رمضان کا قرآن مجید کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ویسے تو وہ عام دنوں میں بھی قرآن کے ساتھ جس طرح آپ نے بھی بیان کیا ہر وقت ان کا تعلق رہتا تھا، تو رمضان میں کوئی خاص ان کا کوئی تعلق ہوتا تھا قرآن مجید سے؟ بالکل، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے اور آپ کی اداؤں کے بڑے شیدائی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کرتے تھے تو صحابہ کرام پھر اس کی پیروی کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک پہ قرآن کریم 2 دفعہ جبریل امین سے دور کیا کرتے تھے، یعنی ویسے پڑھنا الگ ہے، 2 دفعہ تو یعنی مذاکرہ ہے، سنتے سناتے، یعنی ہر رمضان میں 1 دفعہ کرتے تھے، آخری سال آپ نے 2 دفعہ کیا قرآن کریم کا دور، یعنی قرآن کریم سے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن ہر رات ہوتا تھا، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ قیام اللیل میں آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ پوچھا کہ آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، اللہ نے ایڈوانس میں ہی آپ کو ساری بشارتیں دے دی ہیں، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں؟ قیام میں کھڑے، قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا کہ رمضان مبارک میں خصوصاً آخری عشرے میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ رمضان المبارک میں عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بہت زیادہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق بناتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرات کا اہتمام کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے 1 رکعت میں، وتر کی 1 رکعت میں، یعنی عشاء کے بعد انہوں نے مطلب رکعت شروع کی، 1 رکعت میں قرآن کریم پڑھ دیا۔ ہاں جی، اور یہ ثابت ہے ان سے، تو یعنی ان کا قرآن کریم سے تو کیا تعلق تھا۔ اب یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں، اس وقت چھوٹے سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ابھی جوانی کو پہنچ رہے تھے، تو بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ ایک تو روزے بھی رکھتے تھے، روزانہ ہی ان کی کوشش میں روزہ رکھوں، اور پھر ساری رات کا اکثر حصہ وہ قرآن کریم کی تلاوت میں قیام میں گزارتے تھے۔ ان کی پھر شادی کر دی ان کے والد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، تو جب شادی ہوئی تو وہ پھر بھی ان کی روٹین وہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ڈسکس ہوئی ان کے والد صاحب نے کہ یہ تو معاملہ ایسے ہے، بیوی کو تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، وہ بیچاری اس کا حال حوال ہر وقت عبادت میں ہی مگن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ آپ اس طرح کریں، تھوڑا سا کم کریں۔ یہ تعلق ہے صحابہ کرام کا، یعنی ہمیں ترغیب ہوتی بھی کرو، ہم پھر بھی پیچھے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام اتنا آگے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ کم کرو۔ تو روزوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا بھی چلو ایسے کر لو کہ 3 روزے رکھ لیے کو مہینے میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ چلیں، آپ نے یہ بھی فرمایا بھی آپ کے گھر والوں کا حق ہے، آپ کی بیوی کا حق ہے، مہمانوں کا حق ہے، آپ کے جسم کا حق ہے، تھوڑا سا
یعنی ریلیکس رہیں، عبادت میں تھوڑی کمی کریں تاکہ آپ جسم سونے کے بھی وقت ملے، بیوی کو بھی وقت ملے، باقی جو رشتہ دار ہیں کو ملنے آتا ہے اس کو بھی وقت ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کروں گا، لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تھوڑا ہے، مجھے تھوڑی سی اور اجازت۔ آپ نے پھر آخر کار آپ نے فرمایا کہ صوم داود جو ہے نا، یعنی ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑ دیں، ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑ دیں، اس پر بات ہوگی۔ پھر قرآن کریم کے حوالے سے، میں رات قیام قرآن کریم پڑھنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اتنے دن میں پڑھو، انہوں نے کہا نہیں میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، تھوڑی سی اور اجازت دیں۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 10 دنوں میں شاید اس طرح کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں اس سے بھی زیادہ، تو 3 دنوں پہ پھر آپ نے فرمایا کہ 3 دنوں سے کم میں جس نے سمجھ کے پڑھنا ہے وہ تو پھر 3 دنوں سے کم میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ پھر اس نے تدبر بھی کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ قرأت تو ہو سکتی ہے جس طرح حفاظ یاد کرتے ہیں، یا بطور تلاوت کسی نے اجر لینا ہے۔ تو یہ ایک یعنی ایک مثال میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ ان کی ایک مثال ہے۔ تو اتنا قرآن کریم سے تعلق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک رہے ہیں کہ آپ کم کریں کم کریں کم، وہ کہتے ہیں میں اور پڑھ سکتا ہوں میں اور پڑھ سکتا ہوں۔ تو بڑا تعلق تھا صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور عام دنوں میں بھی تھا، تو رمضان میں تو ظاہر ہے اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اچھا شیخ، ویسے تو ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی بہادری کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا مشکل مواقع پہ، اس طرح کی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ کچھ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہادری کے واقعات کے جو ایک تاریخ کا حصہ بن گئے ہوں، لوگ اس کو یاد رکھ رہے ہوں، کچھ ایسے واقعات ذرا بتائیے۔ دیکھیں شجاعت جو ہے وہ ایک اخلاق کی اچھی صفت، یعنی حسن اخلاق میں سے ہے، انسان حسن کردار میں سے ہے کہ انسان شجاع اور بہادر ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے اندر بہادری جو ہے ویسے ہی عرب لوگ ویسے ہی بہادر تھے، اور ان کی بہادری کی مثالیں پوری دنیا میں معروف تھیں۔ عرب لوگ جو تھے ایک سخاوت اور ایک بہادری، یہ ان کی گویا گھٹی میں پڑی ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی چونکہ ان کی اکثریت عرب تھی، بعد میں دیگر علاقوں سے بھی صحابہ کرام شامل ہوئے، پھر اوپر سے اسلام اور ایمان کی جو قوت ہے تو اس کے پیچھے تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں نا، کہ پھر بہادری رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان کیا، اسلام کی دعوت دی، تو جو صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ظاہر ہے ان کی زندگیوں کو بڑے خطرات لاحق تھے اور ان پر بڑے بڑے مصائب بھی آئے۔ ان میں سیدنا یاسر، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد اور ان کی والدہ کا تذکرہ بھی ہے، پھر ان میں بلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی ہے، پھر ان میں اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں۔ یہ بہادری ہی تو ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا ہے تو بس مان لیا، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو بس پڑھ لیا ہے، اب جو ظلم و ستم آپ سے ہوتا ہے آپ کر لیں۔ حتیٰ کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرنا پڑی، ہجرت مدینہ بعد میں ہجرت حبشہ پہلے ہوگی، تو بڑے بڑے صحابہ کرام کا نام ہے ہجرت حبشہ میں بھی، وہ ظاہر بہادری ہے۔ پھر ہجرت مدینہ ہے، پھر اس ہجرت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے ہیں، آپ خود اکیلے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اب معلوم ہے کہ پیچھے سارے دشمن ہیں، اب انہیں پتہ چلے گا وہ تو نہیں برداشت کریں گے، وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے سے حملہ کریں گے، پکڑیں گے، ماریں گے۔ تو وہ خود کہتے ہیں صحیح بخاری میں جس طرح ہے کہ الصحبۃ یا رسول اللہ کے رسول، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے آپ یہ شرف بخشیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ساتھ چلے گئے، اور پھر راستے کے جو مصائب ہیں اور مشکلات ہیں جو انہوں نے برداشت کی ہیں وہ بھی یعنی تاریخ کا ایک باب ہیں۔ پھر مدینہ میں جا کر غزوہ بدر آپ دیکھیں کہ اس وقت بے سر و سامانی ہے، یعنی 313 ہیں تقریباً، 300 سے کچھ اوپر ہیں، اور نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ اسلحہ ہے اتنا وافر مقدار میں، پھر بھی کفار کے مقابلے میں نکل جاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، صرف مقابلہ ہی نہیں کرتے بلکہ فتح نصیب ہوتی ہے۔ پھر احد کا میدان لگتا ہے، اس میں وقتی طور پر آزمائش بھی آتی ہے، پھر صحابہ کرام سرخرو ہوتے ہیں،
قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ان کی شجاعت کے جو سلسلے ہیں وہ اللہ نے بیان کیے ہیں. پھر اس طرح آگے چل کے پھر حنین ہے، پھر وہ دیگر احزاب، غزوہ احزاب، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ احزاب کے موقع پر ایسا خوف طاری تھا کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے. جی ٹھیک ہے، اس حالت میں بھی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور اگر ہم مطلب معین نامزد کر کے بات کریں تو مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا ہے. جی تو ایک بات ان کی اور کہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ وہ اونچی قرآن پڑھتے ہیں، عبادت جب کرتے ہیں تو اونچی، تو ظاہر ہے کفار تو دشمن ہیں، وہ ان کو روکتے ہیں، وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. وہ اپنے گھر میں اس کے ساتھ ایک وہ بناتے ہیں چبوترا سا، وہاں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کو پریشان کیا جاتا ہے. تو حالانکہ جان کا خطرہ تھا، وہ تھوڑے دشمن تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے باز نہیں آئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو اس وقت انہوں نے جب اسلام قبول کیا، تو اتنا خطرہ تھا، اتنی دشمنی تھی، کفار مکہ اس قدر خون کے پیاسے تھے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہادری جو ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں ہے کہ ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر، جب سے عمر مسلمان ہوئے پھر ہم مسلمان جو ہے معزز اور عروج ہی پاتے گئے، پھر ان کو غلبہ ہی غلبہ ملتا گیا. تو بہادری کی مثالیں تو بہت ساری ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، ہم تو ان کو بھی صحابہ میں شمار کرتے ہیں. تو ان کی بہادری بھی دیکھیں، بہت سے مارکے انہوں نے اسلام کے لیے سر کیے ہیں، بہت ساری خدمات ان کی، بہت سی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ ان کا نام لے کر رات کو کہا کہ صبح میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا، علم دوں گا، سپہ سالار بناؤں گا، گویا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. تو صبح کو ساری رات صحابہ کرام جو ہے وہ سوچتے رہے کہ کس خوش نصیب کا نام آنا ہے. تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ وہ بتایا گیا کہ ان کی تو آنکھوں میں مسئلہ ہے، آنکھیں خراب ہیں ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک ڈالا. بہرحال طویل قصہ ہے. پھر غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا کہ آپ نے پیچھے رہنا ہے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے ہیں کہ مجھے اجازت ملے کہ میں نکلوں، میں تو جا کے لڑنا چاہتا ہوں. تو اتخلفنی فی النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی پیچھے تو عورتیں اور بچے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. ہارون علیہ السلام موسیٰ سے جو تعلق تھا، تو باوجود اس کے موسیٰ ایک بڑے مشن پہ گئے تھے، لیکن ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے گئے کیونکہ ضرورت تھی. تو آپ کو میں اسی طرح پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پیچھے ضرورت ہے لوگوں کو. تو یہ بہادری شجاعت ہی تو ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ غزوہ احد میں جب ایک مشکل وقت آیا تھا صحابہ کرام پر، جب دوبارہ سے حملہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے پیچھے پناہ دی ہوئی تھی، یعنی آگے سامنے دشمن تھا، تیر آ رہے تھے سامنے سے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ میرے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرمایا اور سر نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیچھے ہٹ کے دیکھتے ہیں کہ لوگوں میدان میں کیا صورتحال. تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول لا تشرف یصیبک سهم من سهام القوم، اللہ کے رسول آپ اپنا جسم مبارک باہر نکال کے نہ دیکھیں، دشمن کا کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے. اور نحری دون نحرک، اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے مبارک سینے کے لیے ڈھال ہے، جو تیر آئے گا اس پہ پیوست ہوگا، آپ کو غزا نہیں پہنچے گی. تو یہ شجاعت کی داستانیں ہیں. ہر صحابی جو ہے اس نے جو یعنی خدمات سر انجام دی ہیں وہ تاریخ کا سنہری باب ہیں. کس کس کی بات کریں ہم؟ صحابہ نے ہاتھ کٹوائے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے،
صحابہ نے جانیں قربان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ غزوہ احد میں بھی ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے گھیرا ہوا تھا جب ایک مشکل وقت آیا، تو کتنے صحابہ شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کیں۔ یہ جو غزوات ہوئے ہیں ان میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں یہ بہادری کی تو مثالیں ہیں۔ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کفار کا مقابلہ کیا، باوجود تھوڑے ہونے کے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک تو یہی کام رہا، اس کے بعد بھی ایک عرصہ تک یعنی مسلمان تھوڑے ہی رہے، پھر بھی کفار کا مقابلہ کرتے رہے۔ شیخ، جس طرح قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، تو کیا صحابہ کرام کے اندر بھی فضیلت کے لحاظ سے کوئی درجہ بندیاں ہیں؟ کسی کی کم فضیلت یا کسی کی زیادہ فضیلت ہے؟ جی دیکھیں، جب انبیاء اور رسول کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا اور یقیناً ان میں بھی درجہ بندی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں درجہ بندی ہونا کوئی بعید نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں صحابہ کرام کے، اس حوالے سے درجہ بندی خود بخود امت نے کر لی۔ یہ درجہ بندی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام سنتے تھے فضائل مناقب، تو انہوں نے سن کے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کس کا مرتبہ یہ ہے، کس کا یہ ہے، کس کا یہ ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم سب سے پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، دوسرے نمبر پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رکھتے تھے۔ یعنی یہ درجہ بندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے انہیں معلوم ہوئی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین بھی ایسے ہیں جن سے واضح طور پر یعنی یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ہی واقعہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں کو واقعہ بیان کیا پچھلے کسی دور کا، کہ ایک چرواہا جو ہے اس نے بکریوں پہ حملہ کیا، ایک بھیڑیا ہے اس نے بکریوں پہ حملہ کیا، تو چرواہے نے روکا اس کو، وہ رکاوٹ بن گیا، اس کو بھاگنا پڑا۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ ملہا یوم السابو، آج تو آپ نے بکریوں کو بچا لیا ہے، اس دن آپ کیا کریں جس دن بکریاں جو ہیں وہ میرے رحم و کرم پہ ہوں گی، ان کا چرواہا کوئی نہیں ہوگا، وہ چرواہے کی جگہ میں ہی ہوں گا، پھر جس کو مرضی میں پھاڑ کھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پہلے ادوار میں گائے، ایک شخص اس کو لے کے جا رہا تھا، تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں کھیت میں تو اس کے اوپر ہی بیٹھ جاؤں۔ اس نے اوپر اس کے سواری شروع کر دی راستے میں، تو گائے نے بول کے کہا کہ لم اخلق لہذا، اللہ نے مجھے اس لیے تو نہیں پیدا نہیں کیا، میں تو کھیتی باڑی مطلب وہ ہل چلاتی ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے مطلب جس طرح ہر مخلوق کو کچھ خاص خصوصیات دی ہیں۔ تو گھوڑا ہے جس طرح وہ وزن اٹھا بھی لیتا ہے، خچر بھی وزن اٹھا لیتا ہے، گدھا بھی اٹھا لیتا ہے۔ جو گائے وغیرہ ہے تو یہ زیادہ مطلب یہ کھینچ سکتی ہے، جس طرح ہل کھینچنا ہے نا، تو کمر اللہ رب العزت نے اتنی مضبوط اس کی نہیں بنائی کہ اس کے اوپر سامان لادا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹس نہیں ہے دنیا میں، ورنہ تو ہوتی نا کہ جس طرح گدھے پہ لاد دیتے ہیں، خچروں پہ، گھوڑوں پہ، تو اس پہ بھی اونٹ پہ لاد دیتے ہیں، تو گائے پہ بھی لاد دیں، نہیں، کیوں؟ گائے اٹھا ہی نہیں سکتی وزن، اللہ نے اس کی مطلب نیچر ایسی بنائی ہے، اس کا ڈھانچہ ایسا ہے۔ اس نے کہہ دیا میں اس لیے تو نہیں بنی ہوں، میں تو ہل چلانے کے لیے بنی ہوں، اپنے اوپر چیز پیٹھ پہ لادنے کے لیے اللہ نے مجھے نہیں بنایا۔ جب یہ بات بیان کیا تو لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا، سبحان اللہ، ایسے بھی کبھی گائے بھی بولی ہے، بھیڑیا بھی کبھی بولا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بذریعہ وحی بتایا، اور ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لاتے، حالانکہ ابو بکر و عمر وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ یعنی انہوں نے بول کے نہیں کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ابو بکر و عمر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اتنا اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر، اور علی رضی اللہ عنہ اس چیز کے معترف تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، شہید ہو گئے، زخمی تھے کچھ دن، پھر شہید ہو گئے، تو اچانک لوگوں کا ہجوم پڑ گیا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو لوگ دیکھنے آتے ہیں، فوت ہوتا، تو ہجوم پڑا ہوا تھا۔ تو میرے پیچھے بھی ایک شخص جو ہے نا، وہ جب ہجوم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر وہ مطلب بوجھ
بنا ہوتا ہے، ہاتھ رکھا ہوتا ہے، ٹیک لگائی ہوتی ہے. تو ایک شخص میرے پیچھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے پیچھے ایک شخص ایسے ہی کھڑا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ عمر آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ نے اپنے بعد اپنے سے زیادہ کوئی افضل شخص نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کر میں اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کروں. یعنی آپ دنیا میں موجود تھے، آپ عمل کرتے تھے، تو مجھے پتہ تھا یہ اللہ کی رضا والا عمل جو عمر کر رہے ہیں، میں بھی وہی کرتا تھا. تو آپ کے بعد آپ سے کوئی افضل نہیں بچا ہے، یعنی آپ اپنے دور میں سب سے افضل تھے، اللہ کے سب سے قریب تھے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فالتفت فاذا ہوا علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. تو علی رضی اللہ عنہ بھی اس چیز کا، اور وہ کہتے ہیں پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو گئی حجرہ عائشہ میں، انہوں نے پیغام بھیجا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہ اجازت طلب کرے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو جگہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ملنی ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں جب بھی آپ کوئی بات کرتے آپ کہتے ذہب تو انا و ابو بکر عمر، میں اور بکر عمر ادھر گئے، میں اور ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر عمر نے یہ کیا. تو ہم تو سن کے ہمیں پتہ تھا کہ اللہ رب العزت ان کو قبر میں بھی جدا نہیں کرے گا. تو اس طرح کے کچھ یعنی شواہد، دلائل، بلکہ ٹھوس براہین ہیں اس بات کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے، اور چوتھے نمبر پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس پر وہ قائم ہے. اور بڑے بڑے ائمہ نے کہا کہ ہمارا یہ دین، ہمارا یہ اعتقاد ہے، اسی پہ ہم جیتے ہیں، اسی پہ مرتے ہیں. تو یہ ایک، اب پھر یہ خلفائے راشدین جن کو ہم کہتے ہیں خلفائے اربعہ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پہ ان کو جنت کی بشارت دی 10 کے نام لے کر. ان میں خلفائے اربعہ بھی ہیں اور 6 اور لوگ ہیں جس طرح معلوم ہے. تو یہ ہو گئے. پھر بدر والے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ طلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم یا فقد وجبت لكم الجنہ. اللہ رب العزت نے نظر رحمت فرمائی اہل بدر پر، فرمایا جاؤ جو مرضی کرتے رہو، تمہیں معاف کر، ایڈوانس میں معاف کر. تو بدر والوں کی فضیلت ہے. بیت رضوان والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر. پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے رضامندی کے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیے. تو اس طرح کچھ ہیں جو ثابت ہیں کتاب و سنت سے اور اجماع امت سے، اجماع صحابہ سے درجہ بندی ہے. لیکن اس درجہ بندی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اوپر والے درجے پہ ہے اس کی شان ہے اور نیچے والے پہ کوئی شان نہیں. مثلا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا مرتبہ ہے تو کوئی مرتبہ نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا چونکہ پہلا ہے، دوسرا بھی ان کا اپنا مرتبہ ہے. اگرچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اوور آل پہلا مرتبہ ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے بھی بے شمار فضائل بنا کے. عثمان رضی اللہ عنہ کا تیسرا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے فرمایا کہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے سب انبیاء پر. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی فضیلت نہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی فضیلت نہیں ہے، نوح علیہ السلام کو کوئی فضیلت نہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تنبیہ فرمائی. صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ تم اس طرح مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قطعاً کوئی یہ نہ کہے انا خیر من یونس بن متہ، کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں. اب اس کا 2 مفہوم جو علماء عام طور پر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی اور شخص کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی تھی جو معلوم ہے کہ وہ کشتی، تو انہوں نے جو معاملہ ہے سارا قرآن کریم میں مذکور ہوا ہے، وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب عذاب آیا تو اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا. تو باوجود اس کے کہ یہ بات منقول ہوئی ہے، پھر بھی ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، نبی ہے نا. اور دوسرا مطلب یہ لیا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ یونس بن متہ سے افضل. اس طرح مطلب یہ ہے کہ ان کی تحقیر ہو جائے کہ وہ تو جی ایسے ایسے، جس طرح کوئی نادانی میں کوئی شخص ایسے کہہ دے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے، جی شان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، ایسا قطعاً جائز نہیں. تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ہر ایک کے اپنے فضائل و مناقب ہیں، اگرچہ اس کا درجہ بعد میں ہی ہو. علی رضی اللہ عنہ کا 4تھا مرتبہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی محبت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں، ان سے بغض کو بھی نفاق سمجھتے ہیں. حسنین کریمین
ان کے فضائل اپنے ہیں، اگرچہ وہ نہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں نہ وہ خلفائے اربعہ میں سے ہیں، پھر بھی ان کے فضائل جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر ہم ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے ان کی درجہ بندی ہے، لیکن وہ جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی، جیسے وارد ہوئی، لوگوں نے اپنی طرف سے کر لی، مجھے کسی کو پہلا نمبر دے دیا کتاب و سنت کی مخالفت کر کے، یا چند ایک کو منتخب کر لیا کہ یہ مخلص تھے، باقی سارے نعوذ باللہ ایسے تھے، یہ تو کتاب و سنت کا انکار ہے۔ صحیح۔ جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ نے صحابہ کرام کی سیرت، ان کے زندگی کی بہادری کے واقعات اور ان کی جو اسلام کے لیے محنتیں ہیں ان پر روشنی فرمائی۔ شیخ محترم، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پاس وقت نکال کے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔